بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم گویا مسلمانوں کے سوا سب کو ہم شہریت دے دیں گے. جنگی پیمانے پر اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں کریں. مسلمان ہر جگہ پسماندہ کیوں ہے پچھلے 70 سالوں میں؟ ہماری بھی کوتاہی ہے. ہم نے بھی وہ اجتماعی طور پر اس طرح کی کوششیں نہیں کی. تو اس بہانے اگر ہم اپنے کاغذات ٹھیک کر لیں اور پوری قوم کے کاغذات ٹھیک کرا دیں تو یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب. اب ہندوستان کے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 40-50 سال کے عرصے کو دیکھا ہے. بابری مسجد کی بات کریں تو بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی اور اس سے پہلے کی تحریک تھی، اور اب جو حالات ہیں ان سب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. جو قومی دھارے کے قائدین ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے. موجودہ حالات پر گفتگو کرتے ہیں. تو آج ان تمام ایشوز پر ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے. مولانا ملت ٹائمز میں خوش آمدید. سب سے پہلے ہم بابری مسجد کی بات کریں گے. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بابری مسجد کی شہادت اور اس سے پہلے کے حالات کو دیکھا ہے، اور اب فیصلہ آیا ہے اتنے دنوں بعد تو بھی ہمارے حق میں نہیں آیا ہے. ان سب کو آپ مسلمانوں کے حق میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بابری مسجد کا مسئلہ اصل میں سیاسی مسئلہ رہا ہے. یہ اس ملک میں ایک فیشسٹ طرز حکومت قائم کرنے کے لیے ایک ایسے مسئلے کے طور پر 1949 میں اس کو اٹھایا گیا، جس کو بنیاد بنا کر اس ملک کے ایجنڈے کو ہمیشہ نیشنل ایجنڈے پر ہندو مسلم نفرت کے مسئلے کو غالب رکھا جائے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سیاسی طور پر وہ طاقتیں آگے بڑھتی رہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی رہا ہے کہ جو او بی سیز ہیں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگ ہیں، وہ ہندو بنے رہیں. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. 1948 میں جب گاندھی جی کی حادثہ پیش آیا تو اس وقت اچانک پورے ملک میں سناٹا چھا گیا اور ایک طرح سے مجرم بن گئے وہ لوگ جنہوں نے گاندھی جی کو موت کے گھاٹ اتارا. اس کے بعد ملک میں اثر نو نفرت کے ایجنڈے کو، جو تقسیم کے بعد اور گاندھی جی کے اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس کو جب اثر نو ابھارنا پڑا تو اس کے لیے انہوں نے اس مسئلے کا انتخاب کیا. تو میری رائے میں سیاسی طور پر اس مسئلے کو، اس سازش کا مقابلہ جس طرح مسلمانوں اور دیگر مظلوم طبقات کو مل جل کر کرنا چاہیے تھا، اس کی حقیقی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس میں ہم سے زبردست چوک ہوئی. اور اس چوک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس ملک کی جو اصلی سیاسی لڑائی ہے، سماجی لڑائی ہے، سیاسی سے زیادہ سماجی لڑائی ہے، وہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے بیچ میں ہے جو ہندو کہلاتے ہیں اور جن میں سے اکثر لوگ ہندو نہیں ہیں. تو اگر ہم اس رخ پر اس مسئلے کو دیکھتے تو ہماری مقابلہ کرنے کا انداز دوسرا ہوتا. آپ نے کہا چوک ہوئی ہے بابری مسجد کے کیس میں یا مسئلے میں، کیا چوک ہے؟ کچھ وہ سیاسی طور پر میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سیاسی چوک ہوئی زبردست. اس کو ہم لوگوں نے خالص عدالت کے بنیاد پر سوچا، اور عدالت کا حال یہ ہے، میں کیا کہوں، اے جی نورانی ہمارے ملک کے مشہور ماہر قانون ہیں، ان کی اس موضوع پر ایک مستقل کتاب ہے. انہوں نے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ بابری مسجد کے کیس میں کبھی بھی کسی بھی عدالت سے انصاف نہیں ملا. یہ وہ اس حالیہ آخری فیصلے سے پہلے تک کے فیصلوں تک کے بارے میں، وہ سارے فیصلے جتنے لوور کورٹس کے فیصلے ہوئے، جتنے ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے ہوئے، سب کو انہوں نے کور کیا ہے. تو یہ صورتحال ہمارے سامنے رہنی چاہیے. مطلب آپ نے کہا کہ سیاسی غلطیاں ہوئی، لیکن جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. کانگریس اس میں اور زیادہ ملوث نظر آتی ہے. تو پھر مسلمانوں کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کر سکے؟ اب کرنا چاہیے تھا کہ بات تو خیر اب زیادہ کرنا شاید فائدہ نہ ہو. اور جہاں تک کانگریس اور بی جے پی کا سوال ہے تو ان دونوں کے درمیان کوئی زیادہ بڑا فرق سمجھنا میرے خیال میں شاید واقفیت کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال اب تو صورتحال یہ ہے کہ کم سے کم اب ہم سمجھیں اس بات کو کہ اس لڑائی میں ہم کو اس ملک کی اکثریت کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے. یہ میرا کہنا ہے.
اچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ بی جے پی کے جو ایجنڈے تھے کمیونل لائن پہ، کشمیر کا مسئلہ ہو اس میں وہ کامیاب ہو گئے، رام مندر بنانے کا ہو جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے، ایک ان کا سول کوڈ کا معاملہ ہے کچھ میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، طلاق بل یہ سب اسی چیز کا حصہ ہے. یہاں سے ہندوستان کی اگلی سیاست کیا ہوگی؟ دیکھیے، اس بات کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ ملک ایک فیشسٹ رجیم کی طرف، ایک گورننس سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ضمیر اس کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر پائے گا. ہمارا ملک یعنی کی جو اکثریت ہے وہ ان مسائل کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتی، بلکہ وہ اس کو نان ایشو سمجھتی ہے. تھوڑے دن کے لیے لوگ دھوکے میں آ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن لمبی مدت تک ملک اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور جو ریئل ایشوز ہیں وہی ملک کے لوگوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. اب ضرورت ہماری قیادت کے لیے یہ ہے کہ ہم دوسرے اور مسائل کی طرف بھی یکساں اہمیت کے ساتھ توجہ دیں، اور اس میں دوسرے ملک کے تمام مظلوم طبقات کو خاص طور پر ہم اپنے ساتھ لینے کی بھرپور کوشش کریں. بابری مسجد کا جو ورڈکٹ آیا ہے تو اس میں کچھ مسلمانوں کے حق میں ہے، جو آخری چیز ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، تو کیا اس قضیے کو یہیں پر ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے، دوسرے مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے، یا اس پر ابھی جمے رہنا چاہیے؟ اسی کا ایک حصہ وہ پٹیشن بھی ہے. میری ذاتی رائے تو ریویو پٹیشن کے حق میں نہیں تھی، لیکن یہ ذاتی رائے ہے. جب ہماری عظیم دونوں جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تو ذاتی رائے ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم ملت کی قیادت کے ساتھ ہیں اور اس کے حق میں ہیں. دعا کرتے ہیں کہ ریویو پٹیشن میں کامیابی ملے، اور اس میں خدا نخواستہ نہ ملے تو اس کے بعد جو اگلا کیوریٹو پٹیشن کا مرحلہ آئے گا تو خدا کرے کہ اس میں کامیابی ملے. دعا تو ہے اس بات کی، لیکن امید تو مجھے اس کی بہت کم ہے. نہیں، لیکن سیاست کو یہیں پر چونکہ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی فیصلے میں آئی ہے جو ان کا جس پر پولیٹکس کی بنیاد بنی، ان چیزوں کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے، تو کیا یہاں سے اس تمام جو پورا سیاسی سینیریو ہے وہ ہندوستان کا بدلے گا، یا آئندہ دنوں میں بھی بابری مسجد، رام مندر کے نام پر ہی اسی طرح کی سیاست چلے گی اگلے؟ اصل میں میری رائے یہ تھی اور یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے جو پازیٹیو پہلو ہیں، جو زیادہ ہیں، ان کو مسلمان قیادت بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے اور انہی کو موضوع گفتگو بنائے. قانونی گفتگو گویا عمل جاری رہے، وہ عدالت تک محدود رہے، لیکن میڈیا میں، انٹریکشنز میں زیادہ سے زیادہ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جو پہلو بہت ہی اہم ہیں. یہ مان لینا کہ 1949 میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں وہ رکھی گئی تھیں، انلیگل ایکٹ مانا گیا اس کو، وہ کوئی پرکٹ نہیں ہو گئی تھی. یہ بہت بڑی فتح ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو چڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی بنیاد پر ہم برادران وطن سے ایک مثبت ڈائلاگ کا آغاز کریں کہ بھئی کچھ لوگوں نے کہا تھا، عدالت نے چھان بین کر کے اس کو رد کر دیا، تو چلیے یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی، یہ بھی بالکل غلط ثابت ہو گیا. کہا گیا کہ اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملا، تو ایک بہت بڑا الزام جو مسلمانوں کے اوپر چلا آ رہا تھا وہ بھی ہٹ گیا. تو ایک ریویو پٹیشن وغیرہ کے جو دھوم مچی ہے پورے ملک میں، اور اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، چاہے پازیٹیو ہو چاہے نگیٹو، اس کا میں ایک نقصان مانتا ہوں کہ اس ججمنٹ کے جو بہت مثبت پہلو تھے وہ پہلو پھر پیچھے چلے گئے، اور ان کو بہت زیادہ سامنے لانا چاہیے تھا. اسی طرح 1992 میں جو مسجد ڈیمالش کی گئی اس کو بھی انہوں نے مذمت کی، اس کی شیلانیاس کرایا گیا بار بار. تو اس ججمنٹ کے بہت سے ایسے پہلو ہیں. اور پھر جو آخر میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ 142 کو انہوں نے استعمال کیا، وہ بھی ایک بحث ہے کہ کیا سول کے سوٹس میں 142 کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ان چیزوں کا جائزہ آگے قانونی طور پر لیا جائے گا.
بابری مسجد کے تعلق سے مولانا کی بات بہت اہم ہے کہ جو اس کے مثبت فائدے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ہم ہائی لائٹ کریں. جہاں تک بابری مسجد کے تعلق سے مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو جو نورانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عدالت سے انصاف نہیں ملا اور سیاسی طور پر اس مسئلے کو نہیں سمجھا گیا. این آر سی پر مولانا کچھ بات کرتے ہیں. این آر سی کے نام پر ابھی پورے ملک میں مسلمانوں کے درمیان خوف جیسا ماحول پیدا ہوا. حالانکہ این آر سی ہوگی تو سبھی کی ہوگی, تو آخر ایک خوف کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ مسلمان خود خوف زدہ ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی جو اس کی بنیاد ہے وہ کیا آپ کو لگ رہی؟ اگر یہ صرف این آر سی کا مسئلہ ہوتا اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر یہ اتنا خوف کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم گویا مسلمانوں کے سوا سب کو ہم شہریت دے دیں گے. اگر وہ کہیں ان کے کاغذات پورے نہ نکلے تب بھی ان کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان کو تو ہم کو شہریت دینا ہی دینا ہے. ملک کے اندر رہنے والوں کو چھوڑیے, جو ملک سے باہر سے آئیں گے ان کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے. یہ چیز ہے جو صاف بتا رہی ہے اس بات کا کہ یہ مسئلہ شہریت کے نہیں ہے, یہ ڈسکرمنیشن کا مسئلہ ہے. ملک کے شہریوں کو دوسرے نمبر کا ناجائز شہری بنا کر ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دینے کا ایک پورا مسئلہ نظر آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے میں لفظ خوف تو استعمال نہیں کروں گا, تشویش استعمال کروں گا. انگزائٹی ہے, لوگوں میں فکر مندی ہے, بلکہ جتنی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی کمی ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ اس وقت پوری مسلم قیادت اور دوسرے تمام انصاف پسند قائدین کو ساتھ میں لے کر, وہ چاہے لیفٹسٹ لوگ ہوں, ہیومن رائٹس کے لوگ ہوں, آدیواسی لوگ ہوں یا کسی بھی گروپ سے بلانگ کرتے ہوں, ان کو لے کر ایک جنگی پیمانے پر اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں کریں اور اس بل کو رکوانے کی کوشش کریں. سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کو رکوانے کی کوشش کریں. راجیہ سبھا میں یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے لیے اب بلا تاخیر فوری طور پر سب کو متحرک ہو جانا چاہیے اور ایک اچھے آرگنائز طریقے پر. ڈیٹینشن کیمپ میں جو بھیجنے کی بات ہے تو کتنے لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھیں گے؟ ہمارے سامنے دوسرے ملکوں کی مثالیں موجود ہیں, اس لیے اس مسئلے کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. تو مطلب ڈیٹینشن, اچھا کچھ اور لوگ جو این آر سی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو دستاویز ہے, ڈاکومنٹس ہے, وہ ہمیں صحیح رکھنے کی ضرورت ہے. مطلب چونکہ بہت سارے علاقوں میں دستاویز نہیں ہیں تو ایک دو طرح کی رائے آ رہی ہے. کچھ لوگ سرے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دستاویز آپ اپنے تیار رکھیے. نہیں, میں مخالفت کے حق میں تو ابھی تک نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاغذات کے ہونے سے فائدہ ہے, نہ ہونے سے نقصان ہے. تو اس بہانے اگر ہم اپنے کاغذات ٹھیک کر لیں اور پوری قوم کے کاغذات ٹھیک کرا دیں تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا جس کا فائدہ ہی ہم کو پہنچے گا. صرف اس موجودہ صورتحال سے الگ بھی سرکاری اسکیموں سے فائدہ ہمارے کروڑوں لوگ اس لیے نہیں اٹھا پا رہے کہ ان کے پاس کاغذات مکمل نہیں. گورنمنٹ اسکیمیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ہیں, وڈوز کے لیے بھی بہت ہیں, فزیکلی چیلنج لوگوں کے لیے بھی بہت ہیں, مریضوں کے لیے بھی بہت ہیں, ہیلتھ کیئر سسٹم میں بھی بہت ہیں. لیکن ہماری قوم کے لوگ یا دیگر پسماندہ لوگ طبقات کے لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کاغذات اگر ہوں گے تو ان سب اسکیموں سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے. اس لیے بھی کاغذات کا ہونا مفید ہے. مولانا ہندوستان میں مسلمان سب سے بڑی مائنورٹی ہے, اس کے علاوہ کئی ساری مائنورٹیز ہے, دلت سماج ہے, لیکن اگر ہم سرکاری سطح پر دیکھتے ہیں سماجی تو سب سے زیادہ پسماندہ مسلمان ہیں. سرکار میں بھی مسلمان سب سے پسماندہ ہے. تو مسلمان ہر جگہ پسماندہ کیوں ہے پچھلے 70 سالوں میں؟ دیکھیے, کسی بھی قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے ایک آرگنائزڈ اجتماعی کوشش کی ضرورت پڑتی ہے. افراد سے ہم یہ کوشش امید نہیں کر سکتے. اگر افراد سے یہ امید کی جا سکتی تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام اسلام نہ دیتا. ایک منظم کوشش کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے, ان میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے. یہ جو اجتماعی منظم کوشش مسلمانوں میں ہونی چاہیے, اس کی بہت کمی ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے پسماندگی کی. میں ایک مثال دیتا ہوں. سکھ قوم پسماندہ نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ گرودوارا جو ہے وہ پوری قوم کی اجتماعی ترقی کا مرکز ہے. وہ صرف گرو گرنتھ صاحب کے درشن کا مرکز نہیں ہے. ایک زمانے تک مسجد ایسا ہی ایک مرکز ہوا کرتی تھی جس سے صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ سارے لوگوں کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا تھا. ہر پہلو سے ترقی کی کوششیں مسجد سے نکلتی تھیں. مسلمانوں نے بہت زمانے سے اس سلسلے میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں,
لیکن میں اب ایک مثبت علامت یہ بھی بتاتا ہوں. ابھی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے کچھ حضرات تشریف فرما تھے, تو پورے ملک میں اب یہ ایک فکر بڑھ رہی ہے کہ مساجد کو ایک اچھا مرکز بنا کر پوری گرد و نواح کی انسانی آبادی, صرف مسلم آبادی نہیں, انسانی آبادی کی خدمت کا مرکز بھی مسجدوں کو بنایا جائے اور ہر پہلو سے ترقی کا کام کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 10-15 سال میں صورتحال بہتر ہو. 70 سال کا عرصہ گزرا ہے, ہماری کئی ساری اہم تنظیم رہی ہے, ملی قیادت رہی ہے, تو کیا وہ لوگ مسائل کا ادراک نہیں کر پائے کہ ہر محاذ پر وہ ناکام ہوتے چلے گئے؟ ابھی حال ہی میں دیکھ لے تو عیسائی ہے, بالکل کم تعداد میں ہے, وہ ان کی ہر بات کو سرکار مانتی ہے اور مضبوط طریقے سے اپنی لڑائی لڑتے ہیں. دلتوں کی بات کریں, ان کے ایک مندر کو سپریم کورٹ نے منہدم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر انہی کے احتجاج کے سامنے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا. مسلمانوں کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. دونوں طرف کے لوگ ذمہ دار ہیں. ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن جو نظر کرم ہم پر ہے, ہماری سرکاروں کی, سرکاری اداروں کی, وہ ان دوسری کمیونٹیز پر نہیں ہے. تو ان کے ساتھ ان کا معاملہ اتنا ظلم کا, نفرت کا نہیں ہے جتنا ہمارے ساتھ ہے. ہم کو اس حقیقت کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں, ہماری بھی کوتاہی ہے. ہم نے بھی وہ اجتماعی طور پر اس طرح کی کوششیں نہیں کی. ہم بھی عام طور پر ان مسائل میں الجھے رہے جن مسائل میں کو اٹھایا گیا تھا ہم کو الجھائے رکھنے کے لیے, اور ہم شاید اس سازش کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے. کون سے ایشوز زیادہ اہم ہیں, کون سے ایشوز کم اہم ہیں, یا کون سے ایشوز سائیڈ لائن میں ان کو ہم ڈیل کرتے رہیں, اور کون سے ایشوز ہمارے مرکزی توجہ کا مرکز بنے, اس سلسلے میں ذرا نظر ثانی کی ضرورت تو ہے. تو مطلب سرکار نے بھی مسلمانوں کو ایک طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے. سیاسی طور پر ان دنوں ایک بیداری چل رہی ہے کہ یہ مہم چل رہی ہے کہ کانگریس کو یا آر جے ڈی کو, دیگر سیکولر پارٹیوں کو ہم ووٹ دینے کے بجائے ہم ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں جس کی لیڈرشپ کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ سیکولر پارٹی اگر سرکار بنانا چاہتی ہے تو ہمارے ساتھ الائنس کرے ان پارٹیوں کے ساتھ. کئی چھوٹی ریاستوں میں جو کم سیٹ والی پارٹیاں تھیں وہ کنگ میکر کے طور پر ابھری. تو اس طرح کا میسج اور بڑھتا جا رہا ہے. کچھ لوگ اس کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکولر پارٹیوں کو ہی ووٹ دیں. اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں اس سے مسلم ووٹ بکھرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے. دیکھیے, اس سوال کا جواب ذرا بہت نازک ہے. اول تو کون سی پارٹی ملک میں اب سیکولر رہی ہے, اس کے سلسلے میں بہت ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. اور اب تو حالت یہ ہے کہ آپ پوری طاقت لگا کر کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ سیکولر ہے, اور الیکشن جیتنے کے بعد اس کا الائنس کسی دوسری پارٹی سے ہو جاتا ہے جس کو ہرانے کے لیے آپ نے اس کو ووٹ دیا تھا. تو یہ بھی صورتحال ہے, اور یہ بھی صورتحال بالکل صحیح ہے کہ ہمیں مظلوموں اور محروموں کی متحدہ قیادت پر مبنی سیاسی پارٹی کو اٹھانا چاہیے, سیاسی طاقت بنانا چاہیے. لیکن یہ کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا, بتدریج ہوگا, صبر کے ساتھ ہوگا. اگر ہم نے اس سلسلے میں کوتاہی 70 سال کی ہے تو اس کی تلافی ایک الیکشن میں کرنے سے شاید نقصان زیادہ ہو جائے. تو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہاں ہم یہ والی اپروچ اپنائیں, کہاں وہ والی اپروچ اپنائیں, پھر آج کون سی اپروچ اپنائیں, کل کون سی اپروچ اپنائیں. غیر جذباتی انداز سے بہت اچھا تجزیہ کر کے ہم کو اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ملک میں مظلوموں اور محروموں کی ایک متحدہ سیاسی طاقت بنانے میں قائدانہ رول پلے کرنا چاہیے.